السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسبحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، بڑی بڑی مبارک ہو. ماشاءاللہ 18 روزے خیر خیریت سے گزر گئے ہیں. گرمی بے شمار تھی مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے بے شمار حصوں میں حکومت کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے. یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ حکومت نے بھی بڑی محنت کی ہے. ظاہر ہے حکمت عملی دعائیں بھی کی ہیں یار، دعائیں کی ہیں خواجہ صاحب نے. کوئی نہ جی، وہ دعائیں جو ہیں یہی اچھی حکمت عملی تھی اور اس جو سچویشن تھی اس میں یہی بہترین حکمت عملی تھی کہ دعائی کر لی جائے. اور اب حکومت کی اگلی دعا یہ ہے کہ یا اللہ 14 اگست کو بارش کیا یا اللہ باری ہو. ہائے 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 ہائے. نہیں واقعی جس طرح حکومت نے اپنی اچھی حکمت عملی اپناتے ہوئے بجلی کا بندوبست دعا کے ذریعے کیا ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اب ذرا کٹ گئی ہے، چونکہ پھر ایسی شیسی کٹ گئی ہے نا بارش ہونے کی وجہ سے. اسی طرح جو چیزیں بس سے باہر اون کے لیے تو دعائی کر لی جائے تو بہترین ہے. کوئی اور بندوبست ہونا چاہیے، پاویں اپنے دل کی تسکین کے لیے ہی بندہ کرا لیں. ایک بندے کا بیچارے کا وال کریے میں جکڑا گیا نا تو اس نے آک کے ٹینڈ کرا لی. اچھا، دوست نے پوچھا ٹینڈ کرا لیا؟ کہتے یار وال جکڑا ہوا تھا میرا کریے میں، کریا تو اتر نہیں رہا تھا. میں نے کہا پھر وال ہی کٹا چھڈو. جکڑا ہوا تھا تو کنگھی کر لیتا یار. نہیں، کنگھی کرنے سے تو کریا پھر زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا سونا تو ٹینڈ کرانے سے ہی کریا اترتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو دعا کی حکمت عملی اپنائی ہے نا وہ بہت اچھی اپنائی ہے. اچھا، اب میرا خیال ہے آگے ان کو مزید بندوبست کر لینا چاہیے. واپڈا کی طرف سے نہر کے اوپر کچھے بھی کرائے پہ لگوا دینے چاہیے. انہوں نے تو بورڈ لگائے کہ نہر میں نہانا سخت منع ہے. نہیں اب اجازت دے دینا. بندوبست اور طریقے سے اب ہوں گے. کرائے پہ جو کچھے ملا کریں گے کرایہ ادھر نہیں وصول ہوگا، وہ بل میں لگ کے آیا یہ جو تم نے کچھوں اور ٹیوبوں والا آئیڈیا دیا ہے نا، اس کے بعد حکومت نے ایک اور ٹیکس بھی لگا دینا ہے. بجلی کے بلوں میں لکھا ہوا آنا ہے 6-7 ماہ تو سمجھ ہی نہیں آنا بیچاری عوام کو، جس طرح پہلے ٹیکسوں کی نہیں سمجھ آ رہی. یہ KTT کیا ہے، پھر پتہ چلے گا جی کچھا اینڈ ٹیوب ٹیکس 60 روپے 72 پیسے. بالکل، ٹیوب پہ بھی کرائے پہ دینے شروع کر دیں، بل میں وصول کر لیں کرایہ. تو یہ جو بندوبست ہے نا بارش کا، نہر میں نہانے کا، پھر کچھے کرائے پہ اور ٹیوبے شیوبے، اسی سے لوڈ شیڈنگ سے بچا جا سکتا ہے. اور اب کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا. جیسے اب ڈالر پھر بڑھ گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بڑا ٹیل ٹول لگا کے تو 100 سے نیچے کیا تھا، اب پھر اوپر چلا گیا اور پھر بیچارے بے بس ہو گئے. اب دیکھنا اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہنا ہے کہ قوم سے التجا ہے کہ دعا کریں امریکہ میں ڈالر کی جگہ روپیہ ہی چل جائے. ویسے خواجہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، حضور یہ دعائیں کر کر کے حکومت چلانی ہے جناب، تو پھر قومی اسمبلی کے باہر آستانہ عالیہ وزیر اعظم لکھ دیں حضور. اب قوم کو بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں جناب. میرا خیال ہے خواجہ صاحب نے خود بڑی دعائیں مانگی، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کہیں نیک بندے کو بھی دعا کرا کے اس لیے انہوں نے پھر قوم کو التجا کی ہے کہ قوم میں سے کوئی نہ کوئی تو نیک ہوگا ہی. خواجہ صاحب یہ لوڈ شیڈنگ کا حل بارش ہی ہے جناب علی، تو پھر اگلی دفعہ بارش والے فرشتے کوئی ووٹ دیں گے، آپ کو کس لیے دینے ہیں جناب؟ دعاؤں سے ہی کام سٹارٹ اب ہو گیا. اب چودھری نثار صاحب نہ کہتے کہ جناب ٹارگٹ کلنگ کراچی میں نہیں روک رہی، قوم دعا کرے کہ ٹارگٹ کلرز کو پولیو ہو جائے. تو یار پھر سیدھی بات ہے حکومت چھوڑ کے مولانا طارق جمیل صاحب کو دے دیں یار. بہت اچھے، ان پہ پہلے سیاست کا الزام لگ گیا نہ کرو. عمران خان کو دعوت دینے گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جناب گورنمنٹ نے بھیجا. گڈا پوچھے مولانا ہے یہ اریگیشن کے SDO ہے، وہ اپنا اللہ کا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. ایگزیکٹلی. اس لیے حیورے والا اب دعاؤں کا سلسلہ چل نکلا ہے، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ملک کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس کا کچھ کر دے، لوڈ شیڈنگ مکا دے. آمین. اچھا آپ نے خبریں تو شروع کر دی ہیں عزیز صاحب، اگلی خبر بھی سن لیجئے. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف بادشاہ نہ بنے، جس پر قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ نواز شریف میرے وزیر اعظم ہیں، جس نے بادشاہ کہا ہے اس سے پوچھیں.
میرا خیال ہے کہ احمد علی شاہ صاحب کو یہ یاد نہیں رہا کہ یرداری کون ہے. ہو جاتا ہے اس طرح اتنی عمر میں. اتنی عمر کی وڈیری عورت اپنے خامد کو کہہ دیتی ہے کہ پراوا تین میں کتنے ویکھی وہ بھی آگے سے بیچارہ گھبرا کے کہہ دیتا ہے بہنا کو عقل کر میں تیرا خامد ہوں. اس عمر میں کیا، ہر عمر میں انسان بھول جاتا ہے. میرے ساتھ اکثر میری عمر 28 سال ہے، میں نے اینک لگائی ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں میں نے اینک لگا ہوا ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں اینک کہاں ہے میری. ہوتا ہے یہ ویسے 58 سے اوپر ہوتا ہے. 28 غلط ہے کیا اینک غلط ہے؟ کہیں غلط ہوئی. احمد علی شاہ صاحب بھی میرا خیال ہے بزرگی کی وجہ سے یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ یار یرداری صاحب نون لیگ کے بندے ہیں یا طریقے حساب سے، ورنہ یرداری صاحب کے خلاف کہ احمد علی شاہ صاحب بات کر سکتے ہیں. یرداری صاحب تو انگور کو دوانا کہہ دینا تو کہ احمد علی شاہ صاحب ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے دوانا. اور دوانا ہے، بچپن میں اس کو فیڈر نہیں ملا، یہ ہے دوانا ہی. کان میں زور سے کہنا کہ شاہ جی انگور ہے انگور ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں تربوز ہے تربوز ہے. گناہگار آدمی ہوں، زبان سے الہامی باتیں نکل جاتی ہیں. یہ فضول بات ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. شیخ رشید. واہ واہ واہ، شیخ رشید صاحب بڑے الہامی بندے ہیں. پچھلی حکومت میں بھی 5 سال کہتے رہے ہیں کہ 6 بجے حکومت جانی ہے، 9 بجے جانی ہے، 12 بجے جانی ہے، 3 دن بعد چلی جائے گی. بڑے الہامی بندے ہیں. ان کے 5 سال ان کے الہام نہیں پورے کرائے تھے. شیخ رشید صاحب بھی اس لڑکی کی طرح کے نجومی ہے نا، کون سی؟ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ لو جی کل ہماری فیملی میں سے ایک بندہ کٹ جائے گا. ماں پیو سویرے اٹھے تو لڑکی غائب. رونا پٹنا شروع ہو گیا. بیچارے غیرت مند لوگ تھے، کہتے ہیں چلو جو بھی ہوا ہے، ویسے ایک بات ہے لڑکی تھی نجومی. شیخ صاحب کی جو دوسری بات ہے، ان کا جو دوسرا یقین ہے وہ تو ٹھیک ہے. کون سا؟ وہ جو انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ یہ غلط بات ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کے پیچھے عورت نہیں ہے اس لیے کامیاب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہی کہتے ہیں نا. نہیں یار کامیاب ہیں اور ان کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے. حضور عورت عورت ہی ہوتی ہے، پاویں گھریلو ہو پاویں فلمی. حد ہو گئی والی. عزیز صاحب آپ کی فیوریٹ خبر بڑی دنوں بعد آئی ہے. کوئی چارلس کی گل لکھی. خبر یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں پڑنے والی گرمی سے خواجہ سراب ہی تڑپ اٹھے. ہم ہمیشہ میوزک سے تڑپے ہیں، یہ پہلی بار ہم گرمی سے تڑپے ہیں. بلکہ اللہ جانتا ہے ہم تو سردیوں میں تڑپتے ہیں، پہلی دفعہ گرمیوں میں تڑپے ہیں. سردیوں میں جب کھل کھلا کے نچنا پڑتا ہے تو بڑی سردی لگتی ہے. گرمی میں تو چوک میں جب کم کے ڈانس کرتے ہیں تو واشوا لگتی ہے، واہ بندہ سوکھا رہتا ہے. بلکہ ہم تو محنتی لوگ ہیں، خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں. جتنی دیر تک خسرے کو پسینہ نہ آئے خسرے کی آمدنی نہیں آتی. سکے جاوا پسینہ تو خسرے کی شان ہے. مگر اینا پسینہ سادہ گانا بھی بارش والا لگن لگ پی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. اس بچے کو پتہ نہیں ہے نا کمادوں میں پھرتے کیا ہے. کیا بتاؤ، اس نے پوچھ لیا. عزیز صاحب سب سے پہلی تصویر دکھا رہی ہوں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کے دیسی حل کی. بہت اچھے. پہلی بنتی یہ ہے نا، یہ دیکھیں. ہاں کیا بات ہے جی. سانو نہر والے پل تے سوا کے پانی چھڈ کے تے اتے چادر پا کے تے ہور ماہی کتھے رہ گیا. میرا خیال ہے بھائی اور کو پرجائی نے نہیں جگانا. نہر میں سے مگرمچھ نکل کے پونچھ مارے گا کہ اٹھ جوانا دفتر کا ٹائم ہو گیا. اور جب پرجائی جگانے آئی تو ڈانگ پکڑ کے آئے گی تو اس نے کنڈے پہ کھڑے ہو کے لک پہ ڈانگ مار دی ہے. ڈم اٹھ پون پانی کناریاں تک کپڑ گیا تو تینوں نیندراں چڑھیاں نے. پانی کا تیز ریل آیا، بھائی صاحب نے کہیں اور سے نکلنا ہے اور صبح کہنا ہے کہ جی اوور وولٹیج ہو گئی.
اچھا جی، اب بڑی مزے کی ایک ویڈیو ہے عزیز صاحب، دکھائیں یار. ہوئے 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 آہا ہا ہا. اتنے سے پانی میں تیراکی کا شوق ہے. بالکل اسی طرح جیسا ہمارا بجلی کا محکمہ بیچارہ تھوڑی سی بجلی میں تیر رہا. یوں کہہ لو کہ چھوٹی سی اکانومی میں بلٹ ٹرین کے منصوبے. ایک اور منفرد تصویر عزیز صاحب دکھائیں جی. شاباش. یہ نائی کے اوزاروں سے تو لگتا ہے کہ اس بھائی کے سیر میں جوں بھی بلی بلی جڈی ہوتی ہے یا پھر اس کے والوں کو ضرور کنک لگتی ہو. کیا ضرورت ہے بھائی؟ سیر اس کا نارمل ہے تو کس لیے آپ ایڈا بڑا یار چوک کے آ گئے؟ حجامت کرانے والا بھی میرا خیال ہے بالوں کی نشو نما کے لیے تیل کی بجائے سر میں کھاد ہی ڈلوائے گا. اور نائی سے فرمائش یہ کرے گا کہ یار میرا ہیئر سٹائل اکشے کماد جیسا کر دو. کمار کی بجائے. اس بچے کو پتا نہیں ہے نا کمادوں میں پھرتے کیا ہیں. کیا بتاؤ، اس نے پوچھ لیا. سور. ہاں جی. اچھا میں آپ کو ایک کیوٹ سی ویڈیو دکھاتی ہوں عزیز صاحب. دکھائیں. یہ لیں. ہائے ہائے ہائے. کیوٹ ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو کترینہ کیف کے پیچھے ناچنے والی بلیاں لگ رہی ہیں. واہ واہ واہ. کترینہ کیٹ. آہا ہائے ہائے. آہا آہا. کیوٹ. بند کر دو ویڈیو خدا کے لیے. بلی کی تون کو بالنا ڈلوا دینا. عزیز صاحب بلی کی ایک اور تصویر دیکھیں. دکھائیں یار. یہ لیں. آہا. دیکھو یار باندر نے بلی گود لے لی اور دونوں غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. ان پہ گانا اوور لیپ ہو سکتا ہے. کون سا؟ شکوا نہ کر گلا نہ کر یہ دنیا ہے پیارے یہاں غم کے میاؤں میاؤں. عزیز صاحب اس کی آنکھ میں آنسو بھی آ گئے ہیں. بلی کی؟ ہاں جی. اچھا عزیز صاحب اب آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگے. دیکھیں کال کیسے اٹینڈ کری ہے خاتون. یہ دیکھیں. لو جی بیل تو ہو گئی اور خواتین 4 بیٹھی ہوئی جی. ان میں سے صرف ایک نے بولنا ہے تو باقی تینوں کو میرا خیال ہے کھج چڑھ جائے گی کہ یہ کلی بول رہی ہے ہم کیوں چپ بیٹھی ہوئی ہیں. یا اللہ بہت اچھے. یہ تو فون پینچر ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے. ارلی مائی احتیاطن تھوڑی سی ارے ہو گئی ہے. تیرا بیڑا بہت اچھا کیا. بہت اچھا کیا. نہیں یار یہ تو بہت بری بات ہے. اس کی ہنسی نکل جاتی ہے. اس میں کون سی اتنا غصہ کرنے والی بات؟ یار اگر یہی معاملہ ہوا تو اس کے تو روزانہ 3 موبائل ٹوٹا کریں گے. یار یہ اتنا برا تو نہیں ہنستی. یہ تو ٹارچر ہے نا. یہ ہنسی تھوڑی تھی عزیز صاحب. عجیب پانی والا ٹیوبویل بنی ہوئی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسپتالوں میں چلے جاؤ. ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ جناب اس اسپتال میں جتنے مریض ہیں ان کے لوائقین ہیں ان کو کھانا کہیں سے ملتا ہے. اب وہ تم کہیں کی تلاش کرو کبھی بھی نہیں تمہیں پتا چلے گا کہ کون لے کے آتا ہے کون دیتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. یار میری بات سنو. مسئلہ کسی قوم میں پائی جانے والی اچھائیوں یا برائیوں کا نہیں ہے. ہر قوم میں اچھے برے لوگ ملے جلے ہی ہوتے ہیں. کسی قوم کو بھی دیکھ لو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں اپنی قوم میں پائی جانے والی برائیوں کو دیکھنے کے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں کئی دفعہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو کتنی گالیاں دیتے ہیں. کرپٹ قوم ہے, بدعنوان قوم ہے. اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں جب بینک
زکوٰۃ کاٹتے ہیں تو کتنی کرپٹ اور گندی قوم ہے کہ فوری طور پہ یہ زکوٰۃ بچانے کے لیے اپنی رقومات نکال لیتے ہیں، بعد میں ہم اپنی رقومات دوبارہ بینکوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات کرنے والے یہ ایک فیکٹ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی مد میں صرف زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی بات نہیں کر رہا، صرف زکوٰۃ کی مد میں سالانہ 50 ارب روپے سے زیادہ زکوٰۃ کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ پاکستانی، جی بھائی، پاکستانی ہمارے بھائی بندے یار۔ اور ماہرین خود یہ کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ دینے والوں کو اس کے صحیح استعمال کا یقین ہو جائے تو صرف زکوٰۃ کی مد میں لوگ حکومت کو 1 کھرب 6 ارب روپے دے سکتے ہیں۔ واہ واہ۔ اسی طرح فطرانے کی مد میں مجموعی طور پر پوری قوم جو ہے وہ 25 سے 30 ارب روپے دیتی ہے، لیکن اگر مطلب شرعی حوالے سے پوری قوم پر جو مجموعی طور پر واجب الادا فطرانے کی رقم بنتی ہے وہ اس سے کئی گنا کم ہے، اور ہم عادی ہو گئے، کیا کریں۔ اب تم دیکھو یار، یہ جو سحر و افطار کا اہتمام کروایا جاتا ہے مختلف شہروں میں، بڑے بڑے دسترخوان، ہاں لوگ بڑے بندوبست کرتے ہیں جی، ناقابل یقین بات ہے، ناقابل یقین باتیں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھو، اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں جو سرکاری طور پہ یا جو بین الاقوامی سطح پہ جو رپورٹیں جاری ہوتی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک لگزمبرگ ہے، وہ سب سے زیادہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ رفاہی کاموں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، غالباً $100 اینول ایوریج ایک لگزمبرگ کا شہری خرچ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر غالباً ناروے کا نمبر آتا ہے جو $96 خرچ کرتا ہے، اور پاکستان اس ضمن میں دور کہیں قطار میں کھڑا نظر آتا ہے۔ ایک عام پاکستانی سالانہ $9 خرچ کرتا ہے۔ اب ہمیں بھی نظر آتا ہے، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کیا واقعی پاکستانی ایک عام شہری جو ہے وہ صرف $9 خرچ کرتا ہوگا؟ بالکل نہیں، اس سے بہت زیادہ۔ ہاں، اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے معیشت جو ہے وہ بھی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، اسی طرح جو رفاہی کاموں پر خرچ ہونے والی رقم ہے وہ بھی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ایک سروے کروایا اپنے طور پہ اپنے نمائندوں کے ذریعے ملک بھر میں جو ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، تو صورت یہ سامنے آئی ہے کہ 60 to 70% لوگ ایسے ہیں جو پورے ہاسپٹلز کے مریضوں کو، ان کے لواحقین کو 3 وقت کا کھانا دیتے ہیں، لیکن اپنا نام بتانے سے سختی سے منع کرتے ہیں، سختی سے۔ اسی طرح سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف فیصلہ آباد میں 1000 سے زیادہ بڑے بڑے دسترخوان سحر و افطار کے وقت لگتے ہیں، جن پر کم و بیش 10 ارب روپے کا خرچ آتا ہے، اور یہ ہمارے وہ لوگ ہیں، وہیں کے لوگ ہیں، وہی جمع کرتے ہیں، وہی خرچ کرتے ہیں۔ یار ہمارے گجرانوالا میں بے شمار دسترخوان لگتے ہیں، پھر نہیں کو آتا لینے تو پھر خود کھا لیتے نہیں، پرابلم گجرانوالا میں دوسرا ہے کہ اگر وہاں پہ 1000 دسترخوان پر 10,000 لوگ کھانا کھاتے ہیں تو 1000 دسترخوان یہی اگر گجرانوالا میں لگ جائے تو 10 لوگ بھی شاید نہ بھگت پائے۔ پرابلم ہے نا، صحت مند ہے، صحت مند ہے، اچھے تگڑے لوگ ہیں۔ اچھا، دوسری طرف تم دیکھو کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں اتنا منع کرتے ہیں، اور ایسی مثالیں ہیں، یقین کرو ایسی مثالیں ہیں کہ آپ گنتے چلے جاؤ تو مثالیں نہیں ختم ہوتی۔ میں تمہیں ایک موٹی مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے پمز ہاسپٹل میں چند سال پہلے ڈائٹنگ کیا کرو، اب تمہیں میں بھی کہنے لگی تھی میں موٹی مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھ کے۔ چند سال پہلے اسلام آباد کے پمز ہاسپٹل میں ایک شخص موٹر سائیکل پر کھانا لے کے آیا کرتا تھا، اس کو کوئی کریز تھا، ہاں اس کو کوئی کریز تھا اس طرح کا رفاہی خدمت کا، وہ اپنے ہاتھوں سے مریضوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی شخص موٹر بائیک کی بجائے پک اپ پر کھانا لانا شروع ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پمز کے سارے مریضوں کا کھانا لانا شروع ہو گیا، یعنی کئی پک اپس آنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک اور ادارہ بھی یہ کار خیر سر انجام دینے لگا، تو پمز کی انتظامیہ نے منع کر دیا کہ یہ کام اب ہم خود کریں گے۔ جس دن پمز نے اس شخص کو منع کیا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پمز کے مین گیٹ کے سامنے دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ مجھے اس کار خیر سے محروم کر دیا آپ لوگوں نے۔ اور تم بڑے سرکاری ہسپتالوں میں چلے جاؤ، ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ جناب اس ہسپتال میں جتنے مریض ہیں ان کے لواحقین ہیں، ان کو کھانا کہیں سے ملتا ہے۔ اب وہ تم کہیں کی تلاش کرو، کبھی بھی نہیں تمہیں پتا چلے گا کہ کون لے کے آتا ہے، کون دیتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ تمہیں ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں تمہیں۔ لاہور میں کئی مقامات ایسے ہیں، جیسے مثلاً یہ والٹن ہے، اسی طرح وہاں پہ 7 اپ کا سٹاپ ہے، مکہ کالونی ہے، یہ چبرجی ہے، نیلا گنبد ہے۔ یہاں پر ایک مخصوص قسم کی گاڑیاں آتی ہیں
اور غریبوں میں، مزدوروں میں وہاں پہ کھانا تقسیم کر کے چلی جاتی ہیں. کئی لوگوں کا کہنا، اور یہ کام 10 برسوں سے جاری ہے، کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ کھوج لگانے کی پوری کوشش کی ہے کہ یہ کھانا کس کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے، یہ گاڑیاں کس کی ہیں، آج تک نہیں پتا چلا. یار کراچی اور پشاور میں کئی نامور ہوٹل جو ہیں وہ کئی سالوں سے لوگوں کو مفت کھانا دے رہے ہیں تڑا تڑ. کراچی کا جو ایک غریب نواز ہوٹل ہے وہ 62 برسوں سے غریبوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے. ہاں جی، اسی طرح چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں پہ بھی میں نے دیکھا کئی لوگوں نے نا باہر صف بچھائی ہوتی ہے فٹ پاتھ کے اوپر لمبی، وہ کہتے ہیں بھائی جی جو بھی آگے صف پہ بیٹھ جائے اسے فری کھانا ملے گا، نو پرابلم. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو غریبوں کی، بے روزگاروں کی، ناداروں کی خفیہ انداز میں مدد یا روزہ داروں کو خفیہ انداز میں کھانا کھلانا، خفیہ سے مراد ہے کہ اپنا نام ظاہر کیے بغیر، اس کا سلسلہ جو ہے یہ صرف سرکاری ہسپتالوں تک محدود نہیں ہے، کئی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہے، کئی سیمی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہے، اور صرف مریضوں تک ہی محدود نہیں ہے، ان کے لواحقین کی رہائش گاہیں تک، ان کی لواحقین یعنی جو دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی فری کیا جاتا ہے. یہ انمول ہاسپٹل کے پیچھے کئی گھر آپ کو ایسے ملیں گے. ایک خاتون ہے، اس کا یہ کریز ہے کہ وہ یہ کام کرتی ہے، لوگوں سے فنڈز اکٹھے کرتی ہے، اور کھانا تو فری ہے ہی ہے، مکمل طور پر فری ہے. ان کے ساتھ جو ظاہر ہے کینسر کا علاج لمبا علاج ہوتا ہے، کئی مہینے کے لیے رہنا پڑتا ہے یا ہفتوں کے لیے آنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، ان کے قیام و طعام کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ گھر کرائے پہ لیے ہوئے ہیں. بڑے بڑے عجیب انداز سے لوگ خدمت کرتے ہیں انسانیت کی، اور انسانوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. بڑا ایسا اللہ کا پیارا آدمی دنیا پہ موجود ہے اور ہمارے ملک کے اندر موجود ہے جو واقعی کھانے کے علاوہ رہائشیں اور پتہ کام کاج کے لیے، یار کاروباروں کے لیے لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں، ریڑیاں لگوا دیتے ہیں، یہ ٹھیلے لگوا دیتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ہم پہلے بھی ایک بار غالباً ذکر کر چکے ہیں کہ جب ہم غریب کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کی دوسرے انداز میں مدد کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے جو آسان انداز ہے کسی کی مدد کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں. اور تعلیم کے لیے اب میں ابھی ذکر کر رہا تھا، فیصل آباد میں 100 سے زیادہ پرائیویٹ سکولز ایسے ہیں، 100 سے زیادہ جن کو یہی صنعت کار جو ہیں وہاں پڑھنے والے تمام بچوں کے تمام اخراجات یہ صنعت کار ادا کرتے ہیں. یار کوئٹہ میں ایک بسوں کا اڈا ہے، سدا بہار اس کا نام ہے، مشہور ہے وہ. وہاں پہ کوئی بندہ آتا ہے وہ ہزاروں لوگوں میں 2 وقت کی روٹی تقسیم کر کے جاتا ہے ڈیلی. کمال لوگ ہیں یہ، کمال لوگ ہیں. اور ادھر بلوچستان میں ہی تعلیم کے میدان میں بھی بے شمار لوگوں نے وہاں پہ سخاوت کی ہوئی ہے، بچوں کو مفت پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں کی نیکی قبول فرمائے اور سب کو توفیق دے ایک دوسرے کو دیکھنے کی. جس حیثیت میں بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی ہے نا وہ اپنی ہی حیثیت میں جتنی کو کسی کی مدد کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے وہ اربوں بانٹ رہا ہے. بالکل. جس کے پاس سینکڑوں ہیں وہ اس میں سے مدد کر دے، جس کے پاس اربوں ہیں وہ اس حساب سے مدد کر دے. ایک جیسے ہی ہیں سارے. اللہ پاک سب کو توفیق دے. آمین. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو اس میں کیا پسند آتا ہے؟ یہ جو اس میں ولیمہ ہے نا، یہ ولیمہ یا ولیمے والے پراٹھے میں ہوتا ہے یا اس کے ڈانس میں. ناظرین، پرویز مشرف کے حوالے سے پیپلز پارٹی میں پائی جانے والی منقسم رائے اور دیگر سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. آپ کی مہربانی تشریف لائے. نہیں، میں یہاں بلانے پہ شکریہ ادا نہیں کر رہا. اچھا. میں تو یہ جو آپ نے میرے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا ذکر کیا ہے اس پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. وزیر اعظم تو آپ رہے ہیں؟ جی ہاں، مگر کہتے نہیں ہیں. اچھا. اکثر جو اناؤنسر ہیں وہ صرف ایک سینئر رہنما کے طور پہ بلاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدہ جو ہے یہ ایک میرے پاس تھا اور انشاءاللہ دوبارہ آئے گا، تو اس کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے. ویسے بھی یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا. اعظم کا لفظ جو ہے وہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اچھا. ایک ہمارے ملتان میں ہمارے حلقے میں ایک اعظم ہے، اچھا. وہ ریڈیو ٹھیک کرتا ہے،
مگر میں نے اس کو دوست بنا لیا ہے، اچھا چونکہ بار بار جب اسے دوسرے اعظم کہتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. وزیر آپ اپنے دل سے لگا لیتے ہیں. وہ تو کم از کم ہوں ہی میں. اچھا تو یہ جو اعظم کا لفظ ہے اس کو سننے کے لیے میں اکثر مغل اعظم بھی دیکھتا ہوں. اچھا صحیح آدھے پینٹ صحیح مغل اعظم اتنی واری ڈٹھی ہے ہوں میں ٹنگ آ گئے کہ صحیح ہوں نا شغل اعظم رکھ گنو گٹ کو سن کے صدیق کو قربان بال بچہ قربان ڈنگر بچہ قربان اتنا لمبا عزت نہ کیا کرو. تم اپنا کام کرو وہ جو تمہیں کرنا چاہیے. میں سن کے اجازت ہے صحیح. ہاں میں سن کے وجہ رکو رکو دیکھو تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ جو ٹانگ ہے اس میں وہ والی لچک نہیں ہے. مجھے تو یہ وہ ٹانگ ہی نہیں لگتی. صحیح وہ لاتی ہوئے میں تیری لکڑ دی لوا بیٹھا. دوبارہ کرو. یہ دیکھو یہ جی لکڑ دی نہیں تے ہندے اتنے لکڑ کسی نے ماری ضرور آئی. سد کے جیڑی گال میں دنیا کو لکیندا پیا میرا مرشد جان دے اے میری بیوی نے میرے کو ڈوئی ماری ہوئی ڈوئی لکڑ دی ہوندی بیٹا مرشد ہائے سمجھا والا ڈوئیاں والا. یار ایک منٹ صبر کرو گیلانی صاحب, ہم آپ کو سیاسی گفتگو کے لیے بلاتے ہیں, آپ اس کو ساتھ بلا لیتے ہیں, یہ یہاں پہ ڈانس شروع کر دیتا ہے. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھا ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب انٹرویو کے لیے جائیں تو انٹرٹینمنٹ کو بھول جائیں. وہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. تو یہ اچھا لگتا ہے. ویسے یہ تو کمال ہے کہ ہم کریں تو مجرم ہے, اور اگر عمران خان کرے تو وہ سارے کلیپ شروع کر دیں. صحت دی بادشاہی تھی وی سد کے وجہ دشمنا کو گل گھوٹو تھی وی دشمنا کو آکڑا کاکڑا نکلی. ویسے گٹ کو جیسے جتنی بددعائیں تم میرے دشمنوں کو دیتے ہو, جی اتنی اگر مجھے دعائیں دیتے تو میں وزیر اعظم ہی رہتا. آپ چنگے وقت میرے کو چھٹی بھیج دیتا ہے کہ ون کے کھیتوں کی حفاظت کر. وہ تو میں نے تم کو کھیتوں میں بڑھاوا بن کے کھڑے ہونے کے لیے کہا, لیکن کبوں نے اس سے ڈرنے کی بجائے اس کے سر پہ بیٹھنا شروع کر دیا. کئی دفعہ تو کبا سر پہ بیٹھتا تھا تو یہ نیچے سے یہ بھی کرتا تھا. وہ کیوں؟ ظاہر ہے کبا سر پہ بیٹھ کے تاش تو نہیں کھیلتا. اچھا گیلانی صاحب, سر یہ ڈیل والے مسئلے کی بھی تو کوئی وضاحت کریں. کیا معاملہ تھا جو آپ نے اتنا بڑا انکشاف کر دیا؟ آپ نے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. یہ کہہ کے کہ یہ سارا کچھ جو تھا ڈیل کا نتیجہ تھا یہ, اور ڈیل بھی آپ نے کہی ہے کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف بھی شامل تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں. اچھا, یہ ڈیل بالکل ہوئی تھی. اچھا, اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے. اچھا, تو یہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو امین فہیم صاحب ہیں انہوں نے کیوں انکار کیا کہ ڈیل نہیں ہوئی تھی. حالانکہ جس وقت ڈیل ہو رہی تھی اس وقت کوئی خراٹوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی کہ بندہ سوچے کہ امین فہیم صاحب سوئے ہوئے تھے. البتہ میں نے ان کے کان نہیں چیک کیے تھے, شاید اس وقت انہوں نے کوئی ہیڈ فون لگایا ہو شکیرہ کا گانا سننے کے لیے. جہانگیر بدر صاحب بھی اس بات کی تردید کر رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیل چونکہ انگریزی میں ہوئی تھی, اور جہانگیر بدر صاحب کی انگریزی اتنی اچھی نہیں کہ وہ کوئی تیز تیز بول رہا ہو تو وہ سمجھتے اچھی وہ بولتے ہیں, حد ہو گئی. یہ میرا مرشد سچا تے ثابت قدم. ایک منٹ گٹ کو ٹھہر جاؤ قربان. یہ جہانگیر بدر صاحب جو ہیں یہ تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہانگیر بدر صاحب کو تو کئی دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اور پریزیڈنسی کے مالی نے بھی روکا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ اس کو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے تھے
کہ میں بھی پیپلز پارٹی میں ہوں. صدقے. تو وہ چونکہ ینگ لڑکا تھا اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو جب سے جوان ہوا ہوں میں نے آپ کو پیپلز پارٹی میں نہیں دیکھا. تو میں عینی شاہد ہوں کہ انہوں نے قمیض اٹھا کے پیچھے سے اسے کمر دکھائی ہے. کیوں؟ کہ یہ دیکھو میں نے کوڑے کھائے ہوئے. وہ لڑکا پھر بھی نہیں مان رہا تھا. وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ بدر صاحب میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ کوڑوں کے نشان ہے یا تسی وان والی منجی تے ستے رہے. قربان ونیا میں آئے دشمن آم کھا کے کچی لسی کو ترسے. گیلانی صاحب یہ آپ کا گٹکو کیسی بددعائیں دیتا ہے, کیسی دعائیں دیتا ہے؟ دیکھو جو چیزیں ہمارے دائیں بائیں ہیں ہم نے تو انہی کا ذکر کرنا ہے نا. تو یہ جو آم ہیں یہ ہمارے علاقے کی سوغات ہے. بالکل بالکل. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انشاءاللہ نسوار نو ترسیں. گٹ کو زیادہ صدقے نہ جا اٹھ کے سٹیپ دکھا. اجازت ہے صحیح. اجازت میرے کو ایویں مانگدا ہے جی میں بائیاں گریڈ جانا. جی صحیح. آپ کو اس میں کیا پسند آتا ہے؟ یہ جو اس میں ولیمہ ہے نا یہ ولیمہ یا ولیمے والے پراٹھے میں ہوتا ہے یا اس کے ڈانس میں. چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی. کو چھنکار پاپا میں بھانبڑ دی پاتے پا میں جھانجر سی. صدقے ونجا میں اپنے سائیں دے آزادی اظہار تو مر کے ڈھولا لیا. گیلانی صاحب آپ جس ڈیل کی بات کر رہے ہیں اس کی کچھ تفصیلات بتانا پسند کریں گے؟ دیکھو دو بندے گال نہ کرو, ایک بندہ جو کرے نہ پے گا. ایک منٹ یار, ایک منٹ صبر کرو. جی دیکھو جی صحیح. یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بھی سوال کیا ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے. دیکھیں بی بی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سابق وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ کچھ آئینی پابندیاں ہیں. اچھا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ورنہ میرے سینے میں تو بہت بھانبڑ جل رہے ہیں. بھانبڑ سے یاد آیا گٹ کو ذرا وہ سنا دو بھانبڑ دی پاما چھنکا. ٹھیک ہے وہ بھانبڑ دی پاوا چھنکار کا ہی نہیں جھانجر دی پاوا چھنکار. گٹ کو چھنکار پاپا میں بھانبڑ دی پاتے پا میں جھانجر دی. صدقے ونجا میں اپنے سائیں دے آزادی اظہار تو مر کے ڈھولا لیا. ایک منٹ جھانجر دی چھنکار نہ پا بھانبڑ دی چھنکار. تھوڑی بھانبڑ دی جھنکار واسطے میں مٹی کا تیل چھڑک کے ہوں اگ لا گنا. چل بہ وانجے قربان ونجا. قربان ویندا ہے پیا اگ نہیں لویندا. سائیں میں بندہ فوت تھی وی. تو بات ہو رہی تھی وہ ڈیل کی تو ڈیل جو ہے یہ ہوئی ہے. ہاں تو گیلانی صاحب ڈیل کی کچھ ڈیٹیلز تو بتائیں نا. تو کیا ڈیٹیل بتاؤں میں کہ ادھر سے زرداری صاحب آئے تھے اور ادھر سے میں آیا تھا اور ادھر سے نواز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے اندر آ کے مشرف کو دیکھ کے تو ریمبو کی طرح پھونک مار کے بال اڑائے تھے. یا کیا تفصیل بتاؤ کہ نواز شریف صاحب نے چائے کی 7ویں چسکی پہ کہا تھا کہ ڈن. تو یہ اس کو میرا خیال ہے کہ راز ہی رہنے دے تو اچھا. شالا دشمن دی گڈی پینچر تھی وی او جاتے تھی وی جتا کوئی پینچر لائی نہ ہوئے نہ سٹپنی ہوئے. یہ دیکھیں گیلانی صاحب یہ آپ کا گٹکو آپ کا دھیان جان بوجھ کر سیٹھی صاحب کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور بد دعا بھی وہ دیتا ہے جس پہ صرف 40-50 روپے خرچ ہو. خاموش ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے یہ مل کے چلنی چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے ایک دوسرے.
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब हफ्ते और इतवार को लाहौर आ जाते हैं। हाँ। तो इन 2 दिनों में मुझे वजीर आजम के तौर पे PM हाउस में होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है ये मिलकर ही चलेगा। गिलानी साहब इस तरह खर्चा दुगना हो जाएगा। नहीं, अखराजात किस बात के, देखे उधर सोफे और बेड तो लगे ही होते हैं, सही। तो उन्हीं सोफों पे मैं बैठ जाया करूंगा। और रही बात खाने पीने की, तो मैं और गिटकू अपनी रोटी मुल्तान से ले आया करें। ये गिटकू अखबार में रोटी बहुत अच्छी लपेट। जुनेद साहब तत्ती तत्ती रोटी अखबार च लपेटो ना ते गर्मी दी वजह तो सारी अखबार दी प्रिंटिंग रोटी ते छप वेंदी है। तती तती रोटी तो याद आया गिटकू, हुण आवे तती दिया ढोलना सुना दे। हुण आवे तती दिया ढोलना में मैनू तांगा तेरियां, आवे तती दिया ढोलना। गिटको वो टांग के वलेमे के बगैर गाना ऐसे ही है जैसे गिलानी के बगैर सियासत। ये मगर गिटकू वो उधर वाला पैर ना हिले दिया करो। कुर्बान, अगली बारी जेड़े वेले तुसा धमाल पे वेसो पे थकिल ठोक गिनसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गिलानी साहब, ये जो अब आपने बयान दिया है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, तो आपने उस वक्त की बात क्यों नहीं की? देखे, उस वक्त मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था और खड़े होने को जी नहीं चाह रहा था। और सियासत के डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह की गोली बैठ के नहीं खड़े होके खानी चाहिए। तो जब खड़ा हो गया हो तो फिर मैंने ये बयान दे दिया। लेकिन लोग आपकी बात पे अब यकीन नहीं करेंगे। ओ भाई साहब, साईं दा सितारा ही वेले गर्दिश चे फुल गर्मी पौंदी पई है ते सरकार दे अंबां दे बाग पकदे नहीं भी पे। मैं हीटर चाह के फुल गर्मी च अंबां दे कोल खलोता ते अंब नहीं भी पकदे पे, साईं पक गए नहीं। गिटको जी सही, मैं कुर्बान। सितारे दी गर्दश छड़ तो अपनी गर्दश तो इजाजत है, इजाजत है। गिटको उते ही नहीं थले ही रहो। अंब पक गए सन। ये था आज का इम्तिहान। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।